بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثانیاً سناؤ. ثانيا تا کا ثانی تو تا سخت اور باریک تو پر ثا کا ثانی سین اور صاد ثا نرم اور باریک سین سخت اور باریک صاد پر ذال کا ثانی زا اور ضا ذال نرم اور باریک زا سخت اور باریک ضا پر قاف کا ثانی کاف قاف پر کاف باریک. تختی نمبر 3 کھولو. سناؤ. طاسین. طاسین. قواعد بتاؤ اس میں. طا میں مد صلہ اس لیے کہ طا کے اوپر کھڑا زبر آیا ہوا ہے. سین میں مد لازم حرف مخفف اس لیے کہ اس حرف کی جمع حرف مدہ کے بعد حرف محض ساکن آیا ہوا ہے. قاف. قاف. قاف میں مد لازم حرف مخفف اس لیے کہ اس حرف کی جمع حرف مدہ کے بعد حرف محض ساکن آیا ہوا ہے. تختی نمبر 4 سناؤ. تختی نمبر 4 چہارم حرکات زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. ایک زبر والے حرف کو متحرک مفتوح، ایک زیر والے حرف کو متحرک مکسور، ایک پیش والے حرف کو متحرک مضموم. زبر مضموم کہتے ہیں. مضموم کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. حرکت والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں. متحرک کسے کہتے ہیں؟ حرکت والے حرف کو. اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. قاف زبر قا. یہاں سے سنو. قا قی قو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو. قاف متحرک مفتوح، قاف متحرک مکسور، قاف متحرک مضموم. تختی نمبر 5 سناؤ. تختی نمبر 5 پنجم تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں. دو زبر والے حرف کو منون مفتوح، دو زیر والے حرف کو منون مکسور، دو پیش والے حرف کو منون مضموم کہتے ہیں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ منون کہتے ہیں. منون کسے کہتے ہیں؟ تنوین والے حرف کو. آگے بڑھو. تختی نمبر 6 غبرۃ. غبرۃ
غین زبر غ با زبر ب غب را زبر غ غبر تا دو پیش تن غبرتن غبرتن میں کتنے حرف ہیں؟ غبرتن میں 4 حرف ہیں. کون کون سے؟ غین متحرک مفتوح با متحرک مفتوح را متحرک مفتوح تا منون مضموم. اس کلمہ میں کتنے حرف پورے ہیں؟ اس کلمہ میں 2 حرف پورے ہیں. کون کون سے؟ غین متحرک مفتوح حروف مستعلیہ میں سے ہے. غا متحرک مفتوح عارضی پر میں سے. حمزہ کھڑی زیر ای میں کیا قاعدہ؟ ای میں مد صلہ اس لیے کہ حمزہ کے نیچے کھڑی زیر آئی ہوئی ہے. آگے کھولو. غین الف زبر غا 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 غو غی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی غا میں حرف مدہ اس لیے کہ زبر والا حرف الف کے ساتھ ملا ہوا ہے. غو میں حرف مدہ اس لیے کہ پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے. غی میں حرف مدہ اس لیے کہ زیر والا حرف یائے ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے. گی میں کیا قاعدہ؟ غی میں حرف مدہ کیوں؟ اس لیے کہ زیر والا حرف یائے ساکن کے ساتھ حرف ملا ہوا مدہ ہے. کا قاعدہ یاد ہے؟ جی سناؤ. حرف مدہ کا یہ قاعدہ ہے. حرف مدہ کے 3 حرف ہیں. الف واو یا زبر والا حرف الف کے ساتھ پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ ملے تو حرف مدہ بن جائے گا اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے با بو بی اس کو حرف مدہ اور مد اصلی کہتے ہیں. لین کا قاعدہ سناؤ. لین کا یہ قاعدہ ہے. لین کے 2 حرف ہیں واو ساکن یا ساکن. جب ان کے ساتھ زبر والا حرف ملے تو لین بن جائے گا. جلد اور نرمی سے پڑھا جائے گا. جیسے تو تی ثو ثی اس کو لین کہتے ہیں.